میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ایک ایسے لمحے میں ہوگا جہاں میری آواز ہی سب سے بڑی دشمن بن جائے گی۔ نکاح کے وقت جب مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا مجھے یہ رشتہ قبول ہے تو میرے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا۔ میں نے بے ساختہ کہہ دیا مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ پورا ہال خاموش ہو گیا اور سب کی نظریں مجھ پر جم گئی۔ امی کی آنکھوں میں غصہ، شرمندگی اور بے بسی سب کچھ ایک ساتھ تھا، لیکن اس وقت میرے دل میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ مجھ سے ایک سچ چھپایا گیا تھا۔ میں نے کبھی بالاج کو دیکھا نہیں تھا، بس ایک تصویر دیکھی اور ہاں کر دی۔ یہ کام سی ارینج میرج تھی جیسی اکثر ہو جاتی ہے، لیکن عین نکاح سے پہلے مجھے پتا چلا کہ وہ دیکھ نہیں سکتا۔ یہ بات میرے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھی۔ مجھے لگا جیسے میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ اسی غصے اور بے قابو کیفیت میں نے محفل کے بیچ وہ لفظ کہہ دیا جو شاید مجھے کبھی نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اسی ایک لمحے نے سب کچھ بدل دیا۔ امی نے مجھے الگ لے جا کر ایسی باتیں کہی کہ میرے قدم جیسے زمین میں دھس گئے۔ انہوں نے مجھے احساس دلایا کہ اگر میں نے انکار کیا تو صرف ایک رشتہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ کئی دل بھی ٹوٹ جائیں گے۔ میں کمزور پڑ گئی یا شاید مجبور ہو گئی۔ میری آواز کانپ رہی تھی لیکن میں نے قبول ہے کہہ دیا۔ اس وقت مجھے لگا جیسے میں نے اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنی ہمت ہار دی ہے۔ رخصتی کے وقت میں کسی سے نہیں ملی۔ دل میں عجیب سی بوجھل کیفیت تھی۔ میں چپ چاپ اس کے ساتھ اس کے فارم ہاؤس آ گئی۔ راستے بھر میں نے ایک بار بھی اس سے بات نہیں کی، لیکن حیرت مجھے تب ہوئی جب اس نے پہلی بار مجھ سے نرمی سے بات کی۔ اس کی آواز میں کوئی شکایت نہیں تھی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ میں نے اسے سب کے سامنے تکلیف دی تھی۔ وقت کے ساتھ مجھے اندازہ ہونے لگا کہ وہ اندھا نہیں بلکہ بہت کچھ دیکھ سکتا ہے، لوگوں کے رویے، احساسات اور سچائیاں، اور شاید میں جو خود کو سب سے زیادہ سمجھدار سمجھتی تھی اصل میں سب سے زیادہ اندھی تھی۔ اس نے کبھی مجھے میرے الفاظ کا تانا نہیں دیا بلکہ اپنے رویے سے مجھے شرمندہ کر دیا۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو سمجھ آتا ہے کہ زندگی ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ ہمیں وہ سکھا دیتی ہے جو ہم سیکھنا نہیں چاہتے۔ اور سچ یہ ہے اس دن میں نے ایک انسان کو نہیں بلکہ اپنی سوچ کو ٹھکرا دیا تھا۔ 2 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد جب گاڑی اس فارم ہاؤس کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو میں نے بے اختیار کھڑکی سے باہر جھانکا۔ نہ کوئی روشنی، نہ کوئی رونق، ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی، جیسے یہاں وقت بھی تھم گیا ہو۔ سلطان ہاؤس کی چمک دھمک کے بعد یہ جگہ مجھے کسی ویران داستان کا حصہ لگ رہی تھی۔ میں وہیں بیٹھی رہی، دل میں انجانا سا خوف اور الجھن لیے، جیسے قدم آگے بڑھانے سے بھی ڈر لگ رہا ہو۔ وہ میرے برابر سے گزرا، اس کی موجودگی کا احساس مجھے اس کی خوشبو سے ہوا، اور اگلے ہی لمحے وہ گاڑی سے اتر چکا تھا۔ میں ابھی تک اپنی جگہ جمی بیٹھی تھی کہ اس کی آواز آئی، پریشے باہر آ جائیں۔ میں چونک گئی، ایک لمحے کو لگا جیسے وہ مجھے دیکھ رہا ہو، پھر فوراً یاد آیا کہ وہ تو دیکھ نہیں سکتا، پھر بھی وہ کیسے جان گیا کہ میں ابھی تک اندر بیٹھی ہوں؟ دل میں ایک اور سوال نے جنم لیا۔ میں آہستہ سے نیچے اتری تو ایک ملازم نے آ کر اسے اسٹک تھما دی اور وہ بغیر کسی سہارے کے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ میں بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ اندر قدم رکھتے ہی میں ایک لمحے کو رک گئی۔ فارم ہاؤس بے حد خوبصورت تھا، شاید سلطان ہاؤس سے بھی زیادہ، لیکن اس خوبصورتی میں بھی یہ خالی پن تھا، جیسے یہاں خوشیاں رہنا بھول گئی ہو۔ اچانک اس کی آواز سنائی دی، لیفٹ سائڈ پر آپ کا کمرہ ہے۔ میں پھر چونک گئی۔ میرا کمرہ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے اس سے بات کی تھی۔ وہ ایک لمحے کو ٹھہرا، جیسے میری آواز کو محسوس کر رہا ہو، پھر دھیرے سے بولا، جی آپ کا کمرہ الگ ہے، کیا ہم الگ الگ رہیں گے؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے اس کے قریب جا کر پوچھا۔ وہ خاموش ہو گیا، جیسے میرے سوال کے پیچھے چھپی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے بہت مدھم لہجے میں کہا، میرا نہیں خیال کہ آپ کو ایک اندھے کے ساتھ اس کا سہارا بن کر رہنا پسند ہوگا۔
اس لیے بہتر ہے آپ اپنی جگہ پر رہیں۔ اس کے الفاظ میرے دل میں کہیں چپ گئے۔ میں ایک دم تلخ ہو گئی۔ اگر اتنی ہی ہمدردی تھی تو نکاح کے وقت انکار کر دیتے۔ اب یہ سب دکھاوا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے لہجے میں غصہ بھی تھا اور شاید تھوڑی سی چوٹ بھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، کچھ وجوہات تھی جیسے آپ کے پاس بھی تھی، مگر میں آپ پر خود کو مسلط نہیں کروں گا۔ مجھے تنہائی کی عادت ہو چکی ہے۔ آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مگر مجھے عادت نہیں ہے اکیلے رہنے کی۔ میری آواز خود مجھے اجنبی لگی، جیسے میرے اندر کا کوئی نرم حصہ پہلی بار باہر آیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے ہم دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ پھر اس نے دھیرے سے پوچھا، تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں نے فوراً نظریں چرا لی، کچھ نہیں، اور اپنا لنڈرا سنبھالتی ہوئی اس سے میں چل دی جہاں اس نے اشارہ کیا تھا۔ میرے قدم تیز تھے، جیسے میں اس لمحے سے بھاگنا چاہتی ہوں۔ میرے کنگنوں کی آواز اور خوشبو کی مدھم ہوتے ہی شاید اسے اندازہ ہو گیا کہ میں جا چکی ہوں، کیونکہ وہ بھی دوسری طرف مڑ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور آنسو خود بخود بہنے لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس بات پر رو رہی ہوں، اپنی ضد پر، اس کے الفاظ پر، یا اس خاموشی پر جو ہمارے درمیان دیوار بن چکی تھی۔ شاید اس رات پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ کچھ فاصلے آنکھوں سے نہیں دل سے ہوتے ہیں، اور ہم دونوں کے درمیان وہی فاصلے جنم لے چکے تھے جنہیں طے کرنا اب آسان نہیں تھا۔ میں اس رات اچانک ہچکیوں کے ساتھ جاگ اٹھی تھی۔ آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے اور دل کسی انجانے خوف سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے کمرے پر ایک سرسری سی نظر ڈالی۔ اتنا بڑا کمرہ، مگر عجیب سا سناٹا۔ مجھے اکیلے رہنے کی عادت کبھی نہیں رہی تھی۔ بیرونی ملک ہو یا پاکستان، ہمیشہ گھر والے ساتھ ہوتے تھے، لیکن آج میری زندگی کا ایک نیا باب ایسے کھلا تھا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میرا دل گھبراہٹ سے بھرنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ دیواریں مجھ پر تنگ ہو رہی ہوں۔ میں نے خود سے سوال کیا، آخر کیوں مجھے اس سے الگ رکھا گیا ہے؟ وہ میرا شوہر ہے، پھر یہ فاصلے کیوں؟ میں مزید اس کمرے میں نہیں ٹھہر سکی اور دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ خاموش راہداری میں میرے قدم کی آواز خود مجھے ڈرا رہی تھی۔ نہ کوئی ملازم، نہ کوئی آہٹ، بس ایک ویرانی۔ میں دلہن کے لباس میں تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ میں جس کے لیے سجی تھی وہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ خیال آتے ہی دل میں ایک بار پھر کرواہٹ بھر گئی۔ چلتے چلتے میں ایک بڑے دروازے کے سامنے رک گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں میں نے ہمت کی اور دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی اندر قدم رکھا، میں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ کمرہ روشنی اور پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ ہر طرف سفید گلابوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ رنگ برنگے لائٹس ستاروں کی طرح جھلملا رہی تھی اور سجا ہوا بستر کسی خواب جیسا لگ رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اندر بڑھی، جیسے کسی اور دنیا میں آ گئی ہوں۔ اوپر لٹکتا فانوس اپنی روشنی مجھ پر بکھیر رہا تھا، اور ایک لمحے کو مجھے لگا جیسے میں حقیقت میں نہیں کسی خواب میں ہوں۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں فوراً پلٹی، وہ وہی کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں پر آج چشمہ نہیں تھا۔ میں نے پہلی بار غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں گہری سبز تھی، بے حد خوبصورت، مگر ان میں روشنی نہیں تھی۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا وقار تھا، ایک خاموش مضبوطی جو کسی کو بھی اپنی طرف کھینچ لے۔ ایک لمحے کے لیے میری سانس جیسے رک گئی۔ کچھ چاہے آپ کو؟ اس کی آواز نے مجھے حقیقت میں واپس کھینچ لیا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مجھے اکیلے کمرے میں ڈر لگ رہا تھا، اس لیے یہاں آ گئی ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بہت سادہ لہجے میں بولا، آپ یہاں رہ سکتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے صرف آپ کی سہولت کے لیے دوسرا کمرہ تیار کروایا تھا۔ اس کے الفاظ میں نہ طنز تھا، نہ شکوہ، بس ایک سچائی تھی جو مجھے اندر سے کہیں چبھی۔ میں نے نظریں جھکا لی، میں خود سنبھال لوں گی، مجھے کپڑے بدلنے ہیں، ڈریسنگ روم اس طرف ہے۔ اس نے بغیر کسی بحث کے راستہ بتا دیا اور خود پیچھے ہٹ گیا۔ میں اندر چلی گئی، مگر دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں اس کے سامنے آ کر مجھے خود کو چھپانے کا دل چاہ رہا تھا۔
شاید اس رات پہلی بار میں نے اسے صرف ایک اندھا انسان نہیں بلکہ ایک مکمل شخصیت کے طور پر محسوس کیا تھا، اور یہ احساس میرے لیے اتنا نیا تھا کہ میں خود ہی اس سے گھبرا گئی۔ میں نے اس رات اسے پہلی بار واقعی محسوس کیا۔ وہ جتنا مضبوط دکھائی دیتا تھا شاید اندر سے اتنا ہی ٹوٹ چکا تھا۔ اپنی بینائی کھونے کے بعد وہ جیسے دنیا سے کٹ گیا تھا، مگر اس کے والد نے ہمیشہ اسے سہارا دیا، محبت دی اور کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے خاموش بیٹھا تھا، اور میں اپنے اندر کے سارے غصے کو چیزوں پر نکال رہی تھی۔ میں نے ایک ایک کر کے زیور اتارنا شروع کیا اور زور سے ڈریسنگ ٹیبل پر پھینک دی گئی، جیسے ہر آواز میرے دل کو شور کو باہر لا رہی ہو۔ میں مسلسل بڑبڑاتی رہی تھی کہ اگر سچ پہلے بتا دیا جاتا تو شاید بات یہاں تک نہ پہنچتی، مگر وہ خاموشی سے سب سنتا رہا، اور اس کی یہی خاموشی مجھے اور بے چین کر رہی تھی۔ میں نے دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا تو اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی توجہ میری طرف ہے۔ ایک لمحے کو دل زور سے دھڑکا، مگر فوراً خود کو یاد دلایا کہ وہ دیکھ نہیں سکتا، یا صرف میرا وہم ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنے بالوں سے پن نکالے، اور جب میرے بال کھل کر کمر پر بکھر گئے تو ایک لمحے کے لیے عجیب سی ہلکی سی آزادی محسوس ہوئی۔ میرا ڈریس کہاں ہے؟ میں اس کے قریب جا کر رکی تو اس نے مختصر سا جواب دیا، کبرڈ میں ہے۔ اس کی آواز میں نہ کوئی سختی تھی نہ شکوہ، بس ایک سادگی تھی جو مجھے مزید الجھا رہی تھی۔ میں نے کبرڈ کھولی تو سب کچھ نہایت سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ میں نے ایک آرام دہ لباس نکالا، مگر ایک لمحے کے لیے نظر ان کپڑوں پر بھی پڑی جو حد سے زیادہ نمایاں تھے۔ میں فوراً پیچھے ہٹ گئی اور انجانے میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ ویسے ہی خاموش بیٹھا تھا جیسے اسے کچھ خبر ہی نہ ہو۔ میں نے جلدی سے اپنا لباس سنبھالا اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی کشمکش جا رہی تھی۔ وہ شخص جسے میں نے صرف ایک کمی کی بنیاد پر ٹھکرا دیا تھا، وہ ہر لمحہ میرے سامنے ایک نئی صورت میں آ رہا تھا۔ شاید میں اسے سمجھنے سے زیادہ اسے بھاگ رہی تھی، اور حقیقت یہی ہے کہ کبھی کبھی انسان دوسروں سے نہیں بلکہ اپنے ہی فیصلوں سے ڈرنے لگتا ہے۔ میں نے کبرڈ بند کیا تو دل میں ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ تھی۔ اتنی خوبصورت کپڑے، اتنی مہنگی نائٹیز، مگر کیا فائدہ؟ جس کے لیے یہ سب تھا وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ میں نے غصے سے دروازہ زور سے بند کیا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھنے لگی کہ اچانک اس کی آواز میرے پیچھے گونجی، یہی چینج کر لیں۔ میرے قدم ایک دم رک گئے۔ میں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی نظریں جیسے اپنے ہاتھوں پر مرکوز تھی اور چہرہ بالکل پرسکون۔ کیوں؟ یہاں کیوں؟ میں وہاں جا کر کروں گی، میں نے تیز لہجے میں جواب دیا۔ وہ ہلکا سا ٹھہرا، پھر نہایت سادہ انداز میں بولا، جہاں آپ کی مرضی۔ میں نے ویسے بھی آپ کو دیکھنا نہیں ہے۔ اس بار اس کا چہرہ میری طرف تھا، اور ایک لمحے کو پھر مجھے وہی احساس ہوا جیسے وہ دیکھ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، مگر ان کی گہرائی میں ایک عجیب سی کشش تھی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ میں نے کچھ کہنے کے بجائے فوراً رخ موڑا اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی، مگر دروازہ لاک کرنا بھی بھول گئی۔ کچھ دیر بعد جب میں واپس آئی تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ ایک دم دل گھبرا گیا۔ یا اللہ، یہ کیسی جگہ ہے؟ میں نے اندازے سے بستر کی طرف قدم بڑھائے اور گھبراہٹ میں بول پڑی، لائٹ آن کرے پلیز۔ وہ فوراً میری طرف متوجہ ہوا۔ کیا ہوا؟ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ لائٹ آن ہی رہنے دیں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے جلدی جلدی کہا اور دوپٹہ ایک طرف رکھتے ہوئے بستر پر اس کے برابر لیٹ گئی۔ ایک لمحے کو مجھے خود احساس ہوا کہ شاید میں کچھ زیادہ ہی بول گئی ہوں، مگر اس کے چہرے پر کوئی ناگواری نہیں تھی۔ آپ یہاں میرے ساتھ سوئیں گی؟ اس نے سوال کیا۔ میں فوراً بھڑک اٹھی۔ تو کہاں جاؤں؟ مجھے میرا مقام بتا دیں۔ پہلے اس نکاح کے لیے مجبور کیا گیا، اوپر سے اکیلے یہاں بھیج دیا۔ آپ کا اندازہ ہے میں کبھی اکیلی نہیں سوئی، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چلی جاؤں؟ میں ایک ہی سانس میں سب کہہ گئی۔ وہ شاید میرے اس رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا۔ کچھ لمحے خاموش رہ کر بس اتنا بولا، ریلیکس، یہی سو جائیں، اور خود ایک طرف ہو کر آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ میں نے ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بہت مہربانی، مگر دل کے اندر عجیب سا سکون بھی تھا۔ اس نے مجھے جانے کو نہیں کہا، مجھے پہلے ہی ڈرایا گیا تھا
کہ وہ بہت سخت مزاج ہے، مگر یہاں تو سب کچھ الٹ تھا۔ وہ جتنا خاموش تھا میں اتنا ہی بے قابو ہوتی جا رہی تھی۔ شاید اسی لیے میں بھی آہستہ آہستہ اپنی اصل عادتوں میں واپس آ رہی تھی۔ میں نے کروٹ لے کر اسے دیکھا، وہی شخص جو اب میرا شوہر تھا، ایک عجیب سی وقار بھری خاموشی میں لیٹا ہوا تھا۔ اچانک اس نے بھی کروٹ لی اور اس کا چہرہ میرے اتنا قریب آ گیا کہ میری سانس رک گئی۔ اس کی آنکھیں بند تھی، مگر اس کی قربت نے میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر دی۔ میں بے اختیار اسے دیکھتے رہ گئی اور پہلی بار مجھے لگا کہ شاید فاصلے صرف آنکھوں کے نہیں ہوتے، کچھ فاصلے دل کے بھی ہوتے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی کم ہونے لگتے ہیں۔ میں اس کے اتنے قریب لیٹی تھی کہ اس کی سانسوں کی ہلکی سی گرمی اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس لمحے میں نے پہلی بار اسے بغیر کسی تعصب کے دیکھا، اور سچ یہ ہے کہ خوبصورتی جیسے آ کر اس پر ختم ہو گئی تھی۔ وہ بے حد پرکشش تھا، ایک مکمل مرد۔ بس ایک کمی کے ساتھ میرے دل میں انجانے میں یہ خیال آیا، کاش یہ دیکھ سکتا، شاید پھر وہ ہر لحاظ سے کامل ہوتا۔ میں اسے دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب نیند کی گہرائیوں میں کھو گئی، مجھے خود بھی خبر نہ ہوئی، مگر وہ جاگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ وہ مجھے دیکھ تو نہیں سکتا تھا، مگر میری سانسوں کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا۔ میرے اتنے قریب ہونے کا احساس شاید اس کے لیے بھی نیا تھا۔ ایک لمحے کو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ شخص جو شاید مسکرانا بھول چکا تھا، آج میری بے ترتیب باتوں اور معصوم الجھنوں پر مسکرا دیا تھا، اور اگر میں وہ مسکراہٹ دیکھ لیتی تو شاید میرا دل وہی ہار بیٹھتی۔ ادھر کہیں دور ایک اور کہانی چل رہی تھی۔ نویدہ غصے اور ضد میں ڈوبی اپنے والد سے الجھ رہی تھی۔ مجھے بالات چاہیے، اس کی آواز میں ضد بھی تھی اور پچھتاوا بھی۔ اس کے والد نے سخت لہجے میں اسے یاد دلایا کہ جب سب نے اس کا رشتہ بالات سے طے کرنا چاہا تھا تب اس نے خود انکار کیا تھا، صرف اس لیے کہ وہ دیکھ نہیں سکتا۔ اس نے کسی اور کو چنا، اس سے منگنی کی، اور جب وہ شخص اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا تب اسے دوبارہ بالات یاد آ گیا۔ نویدہ کی باتوں میں اب بھی وہی آنا تھی، آپ لوگ چاہتے تو میری شادی اس سے کر سکتے تھے۔ اس کے والد کے چہرے پر مایوسی تھی۔ جب تمہیں اس کی کمی سے مسئلہ تھا تو ہم کیسے مجبور کرتے؟ اب وقت گزر چکا ہے، مگر نویدہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اس کے دل میں شاید پہلی بار احساس جاگا تھا کہ اس نے کیا کھو دیا ہے، مگر کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کا وقت گزر جائے تو وہ واپس نہیں آتے، اور میں اس شخص کے اتنے قریب لیٹی تھی جسے میں نے خود کو ٹھکرا دیا تھا۔ شاید تقدیر نے مجھے وہی سکھانے کے لیے اس کے ساتھ جوڑا تھا جسے میں سمجھنے سے انکار کر رہی تھی۔ کبھی کبھی ہم جس چیز کو کمی سمجھتے ہیں وہی کسی انسان کی اصل خوبصورتی بن جاتی ہے۔ مجھے اس رات کے بعد لگنے لگا تھا کہ میری زندگی کسی انجانے موڑ پر آ کر رک گئی ہے، مگر اصل کہانی تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ ایک طرف میں تھی جو اپنے ہی فیصلوں میں الجھی ہوئی تھی، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو اب بھی ماضی کے سائے سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ نویدہ اب بھی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ وہ بالاج کو نہیں بھلا سکتی، کہ اسے اب احساس ہو رہا ہے کہ وہ اس کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، مگر اس کی ماں کے الفاظ میں سختی تھی، جیسے ہر جملہ ایک حقیقت کا آئینہ ہو۔ انہوں نے اسے یاد دلایا کہ جب وقت تھا تب اس نے خود انکار کیا تھا، اور اب جب سب کچھ بدل چکا ہے تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ نویدہ کے آنسو شاید اس کے پچھتاوے کی گواہی دے رہے تھے، مگر کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو دیر سے سمجھ آتے ہیں تو صرف درد ہی دیتے ہیں، اور میں اس صبح ایک عجیب سی کیفیت میں جاگی۔ شاید وہ جاگ چکا تھا کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ اس کا وجود میرے بہت قریب ہے۔ میں انجانے میں اس کے ساتھ سمٹ گئی تھی، جیسے کسی انجانی پناہ کی تلاش میں ہوں۔ وہ لمحہ عجیب سا تھا، نہ مکمل قربت، نہ مکمل دوری۔ اس کی سانسوں کی ہلکی سی حرارت مجھے محسوس ہو رہی تھی، اور میرے دل کی دھڑکنیں خود مجھے سنائی دے رہی تھی۔ وہ شاید خود بھی اس قربت سے حیران تھا۔ اس نے آہستہ سے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر میں انجانے میں اور قریب ہو گئی۔ اس کے لیے یہ سب نیا تھا، اور میرے لیے بھی۔ وہ مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر اس لمحے وہ مجھے محسوس کر رہا تھا، اور شاید یہی احساس سب سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ میں اس کے قریب تھی،
मगर हमारे दरमियान अब भी यह कन देखा फासला मौजूद था। यह कैसा फासला जो लफ्ज़ों से नहीं एहसासात से तय होना था, और शायद पहली बार हम दोनों उस फासले को कम करने की तरफ यह कदम बढ़ा रहे थे, बगैर कुछ कहे, सिर्फ महसूस करते हुए। मैं उसके सीने पर यूं बेखबर लेटी हुई थी जैसे ये मेरा हक हो, हालांकि कल तक मैं इसी हकीकत से भाग रही थी। उसने अनजाने में मुझे थोड़ा सा अपने करीब किया और मैंने उसके दिल की धड़कन अपने गाल के नीचे महसूस की। एक लम्हे को सांस रुक सी गई। शायद उसी कैफियत में मेरी आंख खुल गई। मैंने नीमो आंखों से उसके चेहरे को देखा और चंद लम्हों के लिए सब कुछ भूल गई। मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, हत्ता कि ये भी कि मेरी शादी हो चुकी है। आप कौन हैं? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया तो एक अजीब सी हैरत मेरे अंदर जाग उठी। वो खामोश था, बस मुझे महसूस कर रहा था, और शायद उस लम्हे मैंने भी पहली बार उसे सिर्फ एक हकीकत के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर छुआ था। अचानक जैसे मुझे होश आया और मैं फौरन पीछे हट गई। शर्मिंदगी ने मुझे घेर लिया। मैंने जल्दी से दुपट्टा ओढ़ा और नजरें चुराकर उठ खड़ी हो गई। वो भी अपने जज्बात को संभालने की कोशिश में था, जैसे उसके लिए भी ये सब नया हो। मैं कुछ कहे बगैर बाथरूम में चली गई और वो पीछे रहकर हल्की सी मुस्कुराहट में अपने दिल को संभालता रहा। इस दिन हमारा रिसेप्शन था। सब लोग हमें देखकर तारीफें कर रहे थे, जैसे हम वाकई एक मुकम्मल जोड़ी हों। मैं खुद भी हैरान थी कि कल की बेजारी की जगह आज मेरे चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। शायद मैं आहिस्ता आहिस्ता उस हकीकत को कबूल करने लगी थी जिससे मैं भाग रही थी। मगर हर कहानी में यह कांटा ज़रूर होता है, और यहाँ वो नवीदा थी। जब वो स्टेज पर आई और हमें साथ देखा तो उसकी आंखों में जलती हुई हसरत साफ नजर आ रही थी। वो मेरे करीब आई और तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोली, बड़ी खुश लग रही हो, लगता है रात अच्छी गुजरी अंधे के साथ। इसके अल्फाज तीर की तरह मेरे दिल में लगे, मगर मैंने खुद को संभाला। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, बात करने का अंदाज थोड़ा बेहतर रखें, आप पर जचेगा। मगर वो कहाँ रुकने वाली थी। ये कौ तनस, ये कौ चोट। मगर इस बार मैं खामोश नहीं रही। मैंने गहरा सांस लिया और बहुत धीमे मगर मजबूत लहजे में कहा, वो देख नहीं सकते मगर महसूस बहुत गहरा करते हैं, और कभी कभी यही एहसास देखने से ज्यादा कीमती होता है। वो एक लम्हे को खामोश रह गई और मैं उससे तर नजरें हटाकर वापस उसकी तरफ देखने लगी जो अब मेरा शौहर था। शायद मैंने इसे कबूल करना शुरू कर दिया था, या शायद मैं खुद को बदल रही थी, क्योंकि हकीकत यही है, मोहब्बत आंखों से नहीं दिल से देखी जाती है। मैं उस दिन अजीब सी बेचैनी में थी। नवीदा की तंजिया जुमलों का जवाब तो मैंने दे दिया था, मगर उसके बाद भी दिल में हलचल बाकी थी। जब मैंने मुड़कर बालाज को अपने करीब खड़ा देखा तो एक लम्हे को दिल जैसे रुक सा गया। मैं खुद को तसल्ली दे रही थी कि उसने कुछ नहीं सुना होगा, मगर कहीं ना कहीं मुझे ये भी मालूम था कि वो देख नहीं सकता, सुन तो सकता है। चंद दिन गुजरे और मैं सुल्तान हाउस आ गई। यहाँ की रौनक, लोगों की मौजूदगी, सब कुछ मुझे अपने करीब लगता था। सच कहूँ तो अब इस सुनसान फार्म हाउस में वापस जाने का दिल ही नहीं चाहता था। शायद मैं भीड़ में खुद को महफूज महसूस करती थी, या शायद मैं उस खामोशी से भाग रही थी जहाँ सिर्फ मैं और वो होते थे। उस दिन मैं चुपके से स्टडी रूम में दाखिल हुई जहाँ वो पहले से मौजूद थे। उसने मेरे कदमों की छाप से ही मुझे पहचान लिया। मैं सीधी उसके पास गई और उसका हाथ थाम लिया। मुझे वहां वापस नहीं जाना, प्लीज आप भी यही आ जाए या मुझे यही रहने दे। मेरी आवाज में जिद भी थी और एक अनजाना सा खौफ भी। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर निहायत संजीदा लहजे में बोला, हम आज वापस जा रहे हैं परी, अब वही तुम्हारा घर है। उसके अल्फाज ने जैसे मेरे अंदर की सारी उम्मीद तोड़ दी। मैंने खफके से लब भींच लिए। कभी बीवी की भी सुन लिया करें, मैंने आहिस्ता से कहा। वो एक कदम आगे बढ़ा, मेरे बहुत करीब आकर झुका और धीरे से मेरे कान में कहा, जिस दिन तुम वाकई बीवी बन जाओगी उस दिन सुन लूँगा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गहराई थी जो मेरे दिल की धड़कन को बेकाबू कर गई। वो फौरन वहाँ से चला गया और मैं वही साकित खड़ी रह गई। रात के खाने के बाद मुझे वापस उसके साथ भेज दिया गया। मैं पूरे रास्ते खामोश रही, मगर अंदर ही अंदर गुस्सा उबल रहा था।
جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی میں نے غصے میں اپنی ہیلز ایک طرف پھینک دی، دوپٹہ اتار کر پھینکا اور بال کھول کر بستر پر بیٹھ گئی۔ میرا موڈ بری طرح خراب تھا۔ وہ بھی آہستہ آہستہ اندر آیا، ہمیشہ کی طرح پرسکون۔ اس نے اپنا چشمہ اتارا، گھڑی دراز میں رکھی، جیسے اسے میرے غصے سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ یہ بات مجھے اور بھڑکا گئی۔ آپ بہت برے ہیں مسٹر بالا سلطان، میں نے غصے سے کہا۔ وہ بغیر کسی رد عمل کے بولا، آہستہ بولے، میں بہرا نہیں ہوں۔ ہاں جانتی ہوں، بہرے نہیں ہیں، اندھے ہیں۔ میرے منہ سے یہ جملہ غصے میں نکل گیا، مگر اگلے ہی لمحے مجھے خود اپنے الفاظ کا وزن محسوس ہوا۔ وہ ایک لمحے کو رک گیا۔ اس کے ہاتھ جو شرٹ کے بٹن کھول رہے تھے ساکت ہو گئے۔ کمرے میں اچانک ایک بھاری سی خاموشی چھا گئی اور مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ میں نے حد پار کر دی ہے۔ کبھی کبھی غصے میں کہے گئے الفاظ صرف دوسرے کو نہیں، ہمیں خود کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ میں نے غصے میں وہ لفظ کہہ دیا تھا اور اگلے ہی لمحے مجھے خود اپنی آواز اجنبی لگی۔ یہ میں نہیں تھی، یا شاید یہی میرا اصل چہرہ تھا جس سے میں خود بھی ناواقف تھی۔ وہ ایک دم رک گیا۔ اس کے ہاتھ جو شرٹ کے بٹن کھول رہے تھے ساکت ہو گئے۔ پھر اس نے بغیر کچھ کہے جھٹکے سے شرٹ اتار کر ایک طرف پھینکی اور سیدھا باتھ روم میں چلا گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز نے جیسے میرے دل پر دستک دی۔ یا اللہ، میں نے یہ کیا کر دیا؟ میں بے اختیار خود سے بولی۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اگر وہ دیکھ نہیں سکتا تو اس میں اس کا کیا قصور؟ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی اور میں نے اسی کو اس کے سب سے بڑی کمزوری جتا دی۔ میں دیر تک وہی بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ باہر نہیں آیا۔ دل میں یہ انجانے سے گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور وہ باہر آیا۔ اس نے باتھ روب پہنا ہوا تھا۔ اس کی مضبوط شخصیت، چوڑے کندھے اور سنبھلا ہوا انداز ایک لمحے کو مجھے خاموش کر گیا۔ وہ بغیر میری طرف دھیان دیے کبٹ کی طرف بڑھا اور کپڑے نکالنے لگا۔ اس کی حرکتوں میں ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ ایک لمحے کو تو مجھے لگا جیسے وہ دیکھ سکتا ہے۔ میں خود ہی اس خیال پر چونک گئی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ بدل کر آیا، لائٹس بند کی اور خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا۔ میں بھی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ دل بوجھل تھا، الفاظ خود ہی لبوں پر آ گئے۔ میں سوری ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں اس کے بہت قریب ہو کر آہستہ سے بولی۔ وہ خاموش رہا۔ میں نے اس کا بازو ہلایا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ کچھ لمحوں بعد اس نے آنکھیں بند رکھے ہی کہا، سو جائیں، رات کافی ہو گئی ہے۔ اس کی آواز میں تھکن تھی یا شاید چھپا ہوا درد۔ نہیں، پہلے آپ معاف کریں۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس غصے میں کہہ دیا، آپ ایسے نہیں ہیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ میں اسے منا رہی ہوں یا خود کو۔ وہ آہستہ سے بولا، سچ تو یہی ہے نا کہ یہ کمی مجھ میں ہے، اور میں نے خود بھی کہا تھا کہ میری وجہ سے کسی کی زندگی خراب نہ ہو۔ اس کے الفاظ نے میرے دل کو اور زیادہ بوجھل کر دیا۔ میں فوراً بولی، نہیں، میری زندگی خراب نہیں ہوئی، شاید میں ہی غلط تھی، اور نہ جانے کیوں اس لمحے میرے دل سے یہ بات سچی لگ رہی تھی۔ وہ کروٹ بدل کر لیٹ گیا، جیسے بات ختم کرنا چاہتا ہو، مگر میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ میں اس کے اور قریب ہو گئی۔ جب تک آپ معاف نہیں کریں گے میں نہیں سوؤں گی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اچھا، معاف کیا، اب سو جائیں۔ میرے چہرے پر انجانے میں مسکراہٹ آ گئی۔ اس رات پہلی بار دل ہلکا سا محسوس ہوا، جیسے ہمارے درمیان کچھ نرم پڑ گیا ہو۔ مگر کہانی صرف اتنی سادہ نہیں تھی، اس کی زندگی کا ایک اور رخ بھی تھا جس سے میں ابھی تک انجان تھی، اور شاید آنے والے وقت میں مجھے یہ جاننا تھا کہ وہ صرف ایک خاموش سنجیدہ انسان نہیں، بلکہ اپنے اندر کئی راز چھپائے بیٹھا ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے اس سے اجازت لے کر سلطان ہاؤس آ گئی تھی، مگر دل وہی فارم ہاؤس میں رہ گیا تھا۔ وہاں سب کچھ ہونے کے باوجود یہ خلا سا محسوس ہوتا تھا، اور یہاں آ کر بھی سکون مکمل نہیں تھا۔ ان دنوں شہزیہ بیگم نے مجھ سے جو باتیں کی، انہوں نے میرے دل میں ایک نئی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ جب مجھے پتا چلا کہ ایک حادثے میں اس نے اپنے والدین کو کھو دیا اور انہیں بچانے کی کوشش میں اپنی بینائی بھی، تو دل جیسے اندر سے ہل گیا۔ 16 سال گزر چکے تھے اس واقعے کو، مگر اس کا اثر اب بھی اس کی زندگی پر صاف نظر آتا تھا۔ میں نے پہلی بار اسے صرف ایک کمی کے طور پر نہیں،
बल्कि एक मजबूत और साबिर इंसान के तौर पर सोचना शुरू किया। शाजिया बेगम के अल्फाज मेरे दिल में गूंजते रहे, वो बहुत अकेला है, उसे संभाल लो। और ना जाने क्यों मुझे लगा जैसे ये जिम्मेदारी नहीं बल्कि मेरे दिल की ख्वाहिश बन रही है। इसी सोच के साथ मैं वापस फार्म हाउस आई, मगर इस बार खामोशी मुझे इतनी भारी नहीं लग रही थी। मुलाजिमा से पता चला कि वो किसी काम से बाहर गया हुआ है। मैंने उसकी गैर मौजूदगी में खुद को संवारा, ना जाने क्यों, हालांकि मैं जानती थी कि वो मुझे देख नहीं सकता। फिर भी दिल चाह रहा था कि मैं उसके लिए खूबसूरत लगूं। आईने में खुद को देखकर वो दिल धड़कने लगा। शायद ये एहसास नया था मगर सच्चा था। मैं देर तक उसका इंतजार करती रही, हर आहट पर दिल चौंक जाता, मगर वो नहीं आया। आखिरकार थककर मैंने लिबास बदल लिया और बिस्तर पर लेट गई। उसकी जगह को हाथ से महसूस किया जैसे वो वही हो। आहिस्ता आहिस्ता नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया, मगर दिल में उसका ख्याल अब भी जिंदा था। शायद मैं बदल रही थी, या शायद पहली बार किसी को दिल से महसूस कर रही थी। कभी कभी मोहब्बत आंखों से नहीं, एहसास से जन्म लेती है, और मुझे लगने लगा था कि मेरे दिल में भी कुछ ऐसा ही पल रहा है। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे जब वो घर में दाखिल हुआ। मैं उस वक्त गहरी नींद में थी, मगर बाद में जब उस लम्हे को सोचती हूँ तो दिल लरस जाता है। उसके कपड़े खून से रंगे हुए थे, चेहरे पर एक ऐसी सख्ती और थकन थी जैसे वो किसी तूफान से गुजर कर आया हो। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ता अपने कमरे की तरफ बढ़ा, मगर शायद खुद को उस हालत में मेरे सामने लाने से रुक गया। इसीलिए वो सीधा उस कमरे में गया जहां वो अकेले अपने जख्मों को संभालता था। वहां जाकर उसने खामोशी से अपने जख्म साफ किए। सीने पर लगा गहरा निशान जैसे उसके अंदर की दर्द की कहानी सुना रहा था। पानी के नीचे खड़े होकर शायद वो सिर्फ जिस्म ही नहीं, अपने अंदर की बेचैनी भी धोना चाहता था। कुछ देर बाद जब वो बाहर निकला तो उसके पास बदलने के लिए कपड़े नहीं थे, इसलिए वो दरवाज़ा लॉक करके मेरे कमरे की तरफ आ गया, शायद ये जाने बगैर कि मैं वापस आ चुकी हूँ। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। फेरी लाइट्स की मध्यम चमक में हर चीज नरम से लग रही थी। उसकी नजर बेख्तियार बिस्तर की तरफ गई और फिर वो वही रुक गई। मैं बेखबर नींद में थी, अपने ही ख्यालों में खोई हुई, और शायद पहली बार उसकी दुनिया में एक मुख्तलिफ मंजर ले आई थी। वो चंद लम्हे वही खड़ा रहा जैसे वक्त थम गया हो। उसके अंदर कुछ बदल रहा था, कुछ ऐसा जो वो खुद भी शायद समझ नहीं पा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे करीब आया, मगर उसके कदमों में वही एहतियात थी जैसे वो किसी नाजुक हकीकत को छू रहा हो। मैंने नींद में करवट बदली और वो लम्हा जैसे उसके लिए और भी गहरा हो गया, मगर उसने खुद को वही रोक लिया। शायद उसके अंदर की मजबूती उसके जज्बात से बड़ी थी। वो खामोशी से खड़ा रहा, बस उस लम्हे को महसूस करता हुआ, और मैं उस सबसे बेखबर सो रही थी। मगर शायद हमारी कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। कभी कभी कुछ लम्हे बगैर कुछ कहे सब कुछ बदल देते हैं, और वो रात भी शायद वैसी ही एक रात थी। मैं उस लम्हे भी नींद और बेखबरी के दरमियान कहीं खोई हुई थी, मगर वो पूरी तरह जाग रहा था। बाद में जब मैंने उस रात को याद किया तो दिल खुद ब खुद धड़क उठा। वो मेरे करीब खड़ा था, जैसे पहली बार मुझे महसूस कर रहा हो, जैसे मैं उसके लिए कोई अजनबी नहीं रही थी। शायद उसके दिल में भी कोई नरम सा एहसास जाग रहा था, क्योंकि उसकी मौजूदगी में अब वो सख्ती नहीं थी जो पहले महसूस होती थी। उसने बहुत आहिस्तगी से झुककर मेरे माथे को छुआ। उस लम्स में ना कोई जल्दी थी ना बेकरारी, बस ये खामोश सा एहसास था। मैंने नींद में हल्की सी करवट ली, जिस्म में एक अजीब सी लर्जिश दौड़ी, मगर फिर भी नींद की सहर में ही रही। वो जैसे खुद को रोक नहीं पा रहा था, मगर फिर भी एक हद के अंदर था। उसके करीब होने का एहसास गहरा होता जा रहा था, जैसे वो मुझे सिर्फ छू नहीं रहा बल्कि समझने की कोशिश कर रहा हो। अचानक एक तेज खुशबू ने मेरे हवास को जगा दिया और मेरे आंखें धीरे से खुल गई। मैंने उसे अपने इतने करीब पाया तो एक लम्हे को सांस रुक सी गई। उसकी मौजूदगी, उसका अंदाज, सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर टिकी हुई थी, और पहली बार मुझे लगा जैसे वो वाकई मुझे देख रहा हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं घबराकर उसे पीछे हटाने लगी। प्लीज़ दूर हो। वो चंद लम्हे वही रुका, जैसे खुद भी अपने रवैये को समझने की कोशिश कर रहा हो।
फिर उसने गिरफ्त ढीली कर दी और मैं फौरन उससे दूर हट गई। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और लाइट ऑन करने लगी कि उसकी आवाज़ आई, मत ऑन करें। मैं वहीं रुक गई। दिल में एक और सवाल जागा, आपने शर्ट नहीं पहनी? मेरे अल्फाज हिचकिचाहट से निकले। वो बगैर कुछ कहे कबर्ड की तरफ बढ़ा और कपड़े निकालने लगा। ना जाने क्यों मेरे दिल में एक अजीब सा शक पैदा हुआ। उसकी हरकत, उसका अंदाज, सब कुछ आम नहीं लग रहा था। मैं बेइख्तियार बोली, यही बदल लें। वो एकदम रुका, फिर सख्त लहजे में बोला, मैं अंधा हूँ, आप नहीं। और अगले ही लम्हे वो ड्रेसिंग रूम में चला गया। दरवाज़ा जोर से बंद हुआ तो मैं चौंक गई। मैं वहीं खड़ी रह गई। दिल में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, आखिर क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो देख सकता है। अचानक मेरे जहन में जैसे कोई बिजली सी कौंधी। एक लम्हे को शिद्दत से यही महसूस हुआ कि वो मुझे देख रहा है। दिल की धड़कन बेकाबू हो गई, जैसे सीने से बाहर आ जाएगी। मैं आगे बढ़ना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, मगर कदम जैसे ज़मीन में धंस गए थे। अजीब बात यह थी कि इस खौफ के साथ साथ दिल के किसी कोने में एक अनजानी सी कशिश भी थी, एक खामोशी सी रजामंदी जो मुझे खुद अपनी नज़रों में सवाल बना रही थी। वो गुस्से में बाहर आया, मगर मुझे मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए सीधा बिस्तर के किनारे जाकर लेट गया। उसका यह रवैया मुझे और उलझा गया। मैं वही खड़ी उसे देखते रही। दिल बार बार कह रहा था कि कुछ तो है जो मेरी समझ से बाहर है, कुछ ऐसा जो छुपाया गया है। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गई। उसका मोबाइल पास पड़ा था। मैंने बस उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक उसने मेरा हाथ थाम लिया। उसकी गिरफ्त मजबूत थी, जैसे किसी हकीकत को छुपाने की आखिरी कोशिश हो। अगले ही लम्हे उसने हाथ छोड़ दिया और खामोशी से करवट लेकर लेट गया, मगर उसके अल्फाज ने मुझे जड़ से हिला दिया। वरना मेरे अंदर का गुस्सा जाग गया तो तुम्हें खुद भी सुकून नहीं मिलेगा। उसकी आवाज में ऐसी सख्ती थी कि मेरे वजूद में सनसनी दौड़ गई। बालाज, मैं डरते हुए उसका नाम ले बैठी, मगर उसने बस इतना कहा, सो जो परी, और आंखों पर बाजू रख लिया, जैसे बात खत्म हो चुकी हो। मगर मेरे अंदर तो तूफान बरपा था। मैंने हिम्मत करके लाइट ऑन कर दी। रोशनी फैलते ही वो फौरन उठकर बैठ गया और इस बार मैंने उसके चेहरे को पूरी तरह देखा। उसकी आंखें, वही गहरी सब्ज आंखें, मगर आज उनमें एक अजीब सी जिंदगी थी, जैसे वो सिर्फ खाली खौल ना हो बल्कि कुछ छुपा रहे हो। मैंने कांपती आवाज में पूछा, आप देख सकते हैं? ये सवाल सिर्फ अल्फाज नहीं था, मेरे सारे शक, सारी उलझने उस एक जुमले में सिमट आई थी। वो चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे सोच रहा हो कि अब क्या छुपाना है और क्या जाहिर करना है। फिर वह आहिस्ता से उठा। उसके कदमों में अब वो झिझक नहीं थी जो पहले महसूस होती थी। अचानक उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं उसके सीने से आ लगी। दिल की धड़कन बेकाबू हो गई, सांसें बेतरतीब। वो मेरे कान के करीब झुका। उसकी गर्म सांसें मुझे मजीद बेचैन कर रही थी। तुम्हें खुद ही समझ जाना चाहिए था। उसके अल्फाज ने मेरे अंदर जैसे सब कुछ तोड़ दिया। एक हफ्ता पहले का वो मंजर बिजली की तरह जहन में चमका, जब मैं बेखबर उसके सामने थी, जब मैंने खुद को मुकम्मल तौर पर बेपर्दा छोड़ दिया था, ये समझ करके वो कुछ नहीं देख सकता। उस वक़्त की अपनी लापरवाही, अपनी बेखबरी याद आकर मेरा दिल डूबने लगा। अब सब कुछ वाज़ा हो रहा था। उसका हर अंदाज, हर हरकत, सब एक राज की तरफ इशारा कर रहे थे, जिसे मैंने कभी संजीदगी से लिया ही नहीं। मैंने लरजती आवाज़ में कहा, आपने मुझसे सच छुपाया। मेरी आंखों में सवाल भी था, दुख भी, और एक अजीब सा धोखा भी। और इस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि हमारी कहानी सिर्फ जज्बात की नहीं रही, बल्कि अब ये कैसे राज में बदल चुकी थी जो हमारे रिश्ते की बुनियाद को हिला सकता था। कभी कभी एक छुपा हुआ सच सिर्फ हकीकत नहीं होता, बल्कि पूरे एतमाद को तोड़ देने की ताकत रखता है। मैं उसके सीने पर मुक्के मार रही थी, जैसे अपने दिल का सारा गुस्सा उस पर निकाल देना चाहती हूँ, मगर मेरी कमजोर सी मार भी उसे तकलीफ देने के बजाय जैसे हंसा रही थी। उसके लबों पर आई वो हल्की सी मुस्कुराहट मुझे और भड़का गई। किसी बात का गुस्सा है बीवी? उसने बेपरवाही अंदाज में कहा। इस बात का कि मैं देख सकता हूँ, या इस बात का कि तुम्हें सर से पांव तक देख चुका हूँ? उसके अल्फाज मेरे अंदर आग की तरह उतरे। मैं रूहान से होकर उसके बाल नोचने लगी। आपने मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया। वो घबरा कर बोला, अरे मेरे बाल छोड़ो,
مگر میں کہاں رکنے والی تھی۔ اگلے ہی لمحے میں نے اس کی آنکھوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے فوراً میری دونوں کلائیاں تھام کر پیچھے کر دی۔ پری، کم از کم مجھے بولنے کا موقع تو دو۔ اس کی آواز میں پہلی بار سنجیدگی آئی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، میں نے جھٹکے سے کہا، مگر پھر بھی اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جس نے مجھے ایک لمحے کو خاموش کر دیا۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ اور پھر جیسے اس کے اندر بند دروازے کھل گئے، وہ بتانے لگا اپنے ماضی کے بارے میں، اس حادثے کے بارے میں جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ اس کے الفاظ کے ساتھ ساتھ ایک درد بھی باہر آ رہا تھا جو شاید سالوں سے اس کے اندر قید تھا۔ اس نے بتایا کیسے اس کے اپنے ماموں نے جائیداد کے لیے اس کے والدین کو دھوکہ دیا، کیسے ایک منصوبہ بنا کر انہیں ختم کرنے کی کوشش کی، اور وہ حادثہ، وہ خون، وہ چیخیں، سب اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ میں 12 سال کا تھا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں نے سب کچھ دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور یہی میری سب سے بڑی سزا بن گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ جب گاڑی ٹکرائی میں زندہ تھا، مگر انہوں نے مجھے باہر پھینک دیا، اور میں نے اپنے ماموں کی آواز سنی، مار دو ان دونوں کو۔ وہ آواز آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ میں ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس کے ہر لفظ میں ایک زخم تھا، ایک سچ تھا جس نے مجھے اندر سے ہلا دیا۔ تتا جان نے مجھے سب سے چھپا لیا، علاج کروایا، اور دنیا کو یہ یقین دلا دیا کہ میں دیکھ نہیں سکتا تاکہ میں محفوظ رہ سکوں۔ اس نے نظریں جھکا لی، اور میں نے اسی جھوٹ کو اپنی ڈھال بنا لیا، بدلہ لینے کے لیے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا جب اس نے اگلا جملہ کہا، میں نے اپنے چھوٹے ماموں کو خود مارا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے جیسے وہ لمحہ پھر سے جی رہا ہو۔ یہ ہاتھ، انہی ہاتھوں سے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جیسے ان پر اب بھی خون لگا ہو۔ آپ نے قتل کیا؟ میری آواز کانپ گئی۔ وہ فوراً بولا، وہ قاتل تھے، انہوں نے میرے ماں باپ کو مارا تھا۔ میں نے صرف انصاف لیا۔ اس کی آواز میں درد بھی تھا اور ضد بھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، پھر بھی قتل تو قتل ہوتا ہے بالاج، آپ کو حق نہیں تھا اپنے ہاتھ خون سے رنگنے کا۔ میرے یہ الفاظ اس کے دل پر چوٹ کی طرح لگے۔ اس کے چہرے پر تکلیف صاف نظر آ رہی تھی۔ تم صرف یہ دیکھ رہی ہو کہ میں نے کیا کیا، یہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ میں نے سب کچھ کھو دیا تھا، اور تم مجھے قاتل کہہ رہی ہو۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ وہ صرف ایک راز نہیں تھا، بلکہ ایک زخم تھا جو برسوں سے خون رس رہا تھا، اور میں اس زخم کو سمجھنے کے بجائے اس پر نمک چھڑک رہی تھی۔ کبھی کبھی سچ جان لینا کافی نہیں ہوتا، اسے سمجھنا بھی پڑتا ہے، ورنہ رشتے سچ کے بوجھ تلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی تھی۔ ایک طرف اس کا درد تھا، اس کی کہانی تھی، اور دوسری طرف وہ راستہ جس پر وہ چلا نکلا تھا، وہ بدلہ جو اس نے اپنے اندر سالوں سے پال رکھا تھا، اب اس کی شخصیت کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ رکنے والا نہیں تھا، شاید رکنا چاہتا بھی نہیں تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ کیسے اس نے اپنے ایک ماموں کو 2 سال سے تہہ خانے میں قید کر رکھا ہے، ہر طرف کی اذیت دیتا ہے مگر موت نہیں دیتا، اور اب دوسرا ماموں بھی اس کی شکنجے میں تھا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی سختی تھی، جیسے وہ ہر لمحہ اس ماضی کو دوبارہ جی رہا ہو۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی، چہرہ تناؤ سے سخت ہو رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں یہ خطرناک سی چمک ابھر رہی تھی۔ میں گھبرا کر آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کا وجود جیسے آگ بن چکا تھا۔ پری، یہاں سے چلی جاؤ، میں خود کو کنٹرول نہیں کر پاؤں گا، اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، مگر میں اس لمحے پیچھے ہٹنے کے بجائے اس کے اور قریب آ گئی۔ پتا نہیں کیسے، مگر میں نے آہستہ سے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیے، جیسے کسی جلتی آگ پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ وہ ایک لمحے کو بالکل ساکت ہو گیا، اس کی سانسیں جیسے رک گئی۔ میں خود بھی کانپ رہی تھی، مگر پیچھے نہیں ہٹی۔ اس کے اندر کا طوفان جیسے دھیرے دھیرے تھمنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کی گرفت مضبوط ہو گئی، اس کے ہاتھ میری کمر کے گرد آ گئے اور اس نے مجھے اپنے قریب کر لیا۔ اس کی سانسیں میری سانسوں میں الجھنے لگی۔ ایک لمحے کو لگا جیسے وہ خود سے جنگ لڑ رہا ہو اور میں اس جنگ کا حصہ بن گئی ہوں۔ پری، خود کو مجھ سے دور رکھو، میں آگ ہوں، تم برداشت نہیں کر پاؤ گی، اس نے دھیمی مگر بھاری آواز میں کہا۔ اس کی پیشانی میرے پیشانے سے لگی ہوئی تھی۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، آپ خود کو سنبھالیں،
مجھے آپ کے غصے سے ڈر لگتا ہے، مگر دل کے کسی کونے میں خود بھی اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ وہ جیسے اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ مجھے سکون چاہیے پری، کوئی اپنا جس کے پاس میں اپنا درد رکھ سکوں۔ اس کے الفاظ نرم ہو گئے تھے اور وہ سختی انسان ایک لمحے میں بے حد تنہا لگنے لگا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، پہلے مسکرائیں، شاید یہ ایک چھوٹی سی شرط تھی، مگر اس لمحے بہت بڑی لگ رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ مسکراہٹ عجیب تھی، ادھوری سی، مگر سچی، اور نہ جانے کیوں اس مسکراہٹ نے میرے دل کو ایک عجیب سا سکون دیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے مجھے آہستگی سے بستر پر بٹھا دیا۔ میں سنبھل نہ سکی اور پیچھے کی طرف کر گئی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، سانسیں بے قابو تھی۔ وہ میرے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ غصہ نہیں تھا، بلکہ کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی، مگر وہ رکا نہیں۔ وہ میرے بہت قریب آ چکا تھا، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں میرے چہرے کو چھو رہی تھی، اور اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ ہم دونوں ایک ایسی حد کے قریب کھڑے ہیں جہاں سے واپسی آسان نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی نفرت، درد اور محبت تینوں مل کر انسان کو ایسی جگہ لا کھڑا کرتے ہیں جہاں فیصلے دل نہیں حالات کرواتے ہیں۔ میں نے بے اختیار ہنستے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے، جیسے اس کی نظریں مجھے چھو رہی ہو اور میں ان سے چھپنا چاہتی ہوں۔ کیوں ظلم کر رہے ہیں مجھ پر؟ جان لینے کا ارادہ ہے کیا؟ میری آواز میں شرارت بھی تھی اور ایک ہلکی سی کپکپاہٹ بھی۔ وہ جواب میں کچھ نہ بولا، بس اور قریب آ گیا۔ اس کی موجودگی میرے گردے ایک حصار کی طرح پھیلتی جا رہی تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے کمرے کی لائٹس مدھم کر دی، پردے گرا دیے، اور یوں لگا جیسے پوری دنیا ہم دونوں تک محدود ہو گئی ہو۔ اس لمحے میں نے بھی اپنے دل کے سارے خوف، ساری جھجک ایک طرف رکھ دی اور خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ وہ رات جیسے ہمارے درمیان فاصلے مٹا گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد سب کچھ بظاہر ٹھیک ہونے لگا۔ اس نے میری بات مان کر اپنے ماموں کو قانون کے حوالے کر دیا، اور وہ راز بھی سب کے سامنے آ گیا کہ وہ دیکھ سکتا ہے، مگر سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ نویدہ کے اندر جلتی ہوئی حسد کی آگ نے ایک بار پھر سب کچھ بگاڑنے کی ٹھان لی تھی۔ ہم دونوں ہنی مون کے لیے دبئی جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک ایک ایسا طوفان آیا جس نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ بڑے ہال میں سب موجود تھے۔ نویدہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس کے چہرے پر عجیب سا عزم بھی تھا۔ ہر کوئی خاموش تھا۔ تبھی بالاج کی آواز گونجی، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ یہ جملہ سن کر میرے قدم جیسے زمین سے اٹھ گئے، دل نے جیسے دھڑکنا چھوڑ دیا ہو۔ میں لڑ کھڑا گئی اور ساتھ کھڑی امی نے مجھے سہارا دیا۔ میرے کانوں میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، نکاح، کسی اور کے ساتھ۔ بالاج کی نظریں ایک لمحے کو مجھ پر ٹھہری، مگر پھر اس نے نظریں ہٹا لی، جیسا خود کو مجھ سے الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے بس اتنا کہا، انتظام کر لیں، اور میری کلائی تھام کر مجھے وہاں سے لے گیا۔ میں نے ہاتھ نہیں چھڑوایا، شاید اس لیے کہ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ روکنا کیا ہے اور چھوڑنا کیا۔ گھر سے نکلنے کے بعد گاڑی میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا اور میں کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ نہ آنسو تھے نہ آواز، بس ایک سناٹا تھا جو اندر تک اتر رہا تھا۔ آخرکار میں نے وہ کہہ دیا جو شاید میرے دل میں زہر بن چکا تھا، مجھے طلاق دے دے۔ یہ الفاظ جیسے ہوا میں ٹھہر گئے۔ گاڑی اچانک جھٹکے سے رکی۔ اس نے فوراً بریک لگائی۔ اس کی سانسیں بھی ترتیب ہو گئی تھی۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہا، پھر دھیمی مگر ٹوٹی ہوئی آواز میں بولا، آپ چاہتی ہیں کہ بلاج سلطان مر جائیں؟ میں نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا، وہی درد جو شاید اس نے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میرے ایک جملے نے اس کے اندر کیا طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ محبت کبھی کبھی اتنی خاموشی سے ٹوٹتی ہے کہ آواز بھی نہیں آتی، اور جب احساس ہوتا ہے تب تک دل کے کئی حصے بکھر چکے ہوتے ہیں۔ وہ مجھے اپنے اور قریب کھینچ لایا، پیشانی سے پیشانی جوڑ کر دھیمی مگر پر اثر آواز میں بولا، جب سے تمہیں رخصت کروا کر لایا ہوں صرف تمہارا ہوں، ہمیشہ کی طرح، بس مجھ پر بھروسہ رکھو پری۔ اس کی سانسیں میرے چہرے کو چھو رہی تھی، اور اس کے لہجے میں ایسا یقین تھا کہ میرے اندر کے سارے خدشات ایک لمحے کو دب سے گئے۔ پھر اچانک اس کی گرفت مضبوط ہو گئی، میری زندگی میں صرف تم ہو، اگر دوبارہ مجھے چھوڑنے کی بات کہنا
تو خود کو بھی ختم کر دوں گا اور تمہیں بھی۔ اس کے اس جنونی انداز نے مجھے ڈرا بھی دیا اور نہ جانے کیوں دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا سکون بھی دے گیا۔ شاید میں اسی شدت کی عادی ہو چکی تھی، مگر دوسری طرف نویدہ نے کھیل بہت سوچ سمجھ کر کھیلا تھا۔ اس نے ایسا الزام لگایا کہ ایک لمحے کو سب کچھ ہلا کر رکھ گیا۔ اس نے خود ہی اپنے کپڑے پھاڑ کر اپنی عزت کو دو پر لگا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بالاج اس کے کمرے میں آیا اور اس کے ساتھ زبردستی کی۔ گھر کے سب لوگ جانتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، مگر اس جھوٹ میں اس نے اتنی حقیقت ملا دی تھی کہ ہر کوئی خاموش ہو گیا۔ اس کے باپ نے تو غصے میں آ کر اسے مارنے تک کا ارادہ کر لیا تھا، مگر بڑے بھائی نے روک لیا۔ بات خاندان کی عزت تک جا پہنچی تھی اور آخرکار فیصلہ وہی ہوا جس نے سب کچھ بدل دینا تھا، بالاج اور نویدہ کا نکاح۔ 2 دن بعد سلطان ہاؤس میں سب جمع تھے۔ نویدہ دلہن بنی بیٹھی تھی، چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ۔ دروازہ کھلا اور میں اندر داخل ہوئی۔ اس نے مجھے دیکھا تو ایک زہریلی سی مسکراہٹ میرے نام کی اور لہنگا سنبھالتی میرے قریب آ گئی۔ آخرکار تمہارا شوہر میرا بننے جا رہا ہے، دیکھنا میں اسے ایسا اپنا بناؤں گی کہ وہ تمہاری طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا۔ میں نے جواب میں صرف مسکرا دیا، آنکھوں میں یہ خاموش اعتماد لیے۔ سیج تو میں نے اپنے ہاتھوں سے سجائی ہے، بس دعا ہے آپ وہاں تک صحیح سلامت پہنچ جائیں۔ میری بات سن کر وہ لمحہ بھر کو چونکی، مگر پھر طنز انداز میں ہنسی۔ واہ، اپنی سوتن کے لیے سیج بھی سجا دی، واقعی بڑا دل ہے تمہارا۔ میں نے آہستہ سے کہا، بس تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا سیج کس کی سجی ہے۔ ابھی میرے الفاظ فضا میں تھے کہ زبیر صاحب، الطاف صاحب اور مولوی صاحب اندر داخل ہوئے۔ ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ پھیل گیا۔ نویدہ نے فوراً گھونگھٹ سنبھالا، چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا لی۔ نویدہ بنت الطاف سلطان، آپ کا نکاح فیاض حسن ولید محمد حسن سے طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یہ الفاظ سن کر جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے نکل گئی۔ اس نے جھٹ سے گھونگھٹ اٹھایا اور اپنے باپ کی طرف دیکھا، جن کے ہاتھ میں پسٹول تھے۔ وہ کچھ بول نہیں رہے تھے، مگر ان کی آنکھیں سب کچھ کہہ رہی تھی۔ انکار کا مطلب موت تھا۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سوال دہرایا۔ نویدہ کے ہونٹ کپ کپانے لگے، چہرے کی ساری رنگت اڑ گئی۔ وہ سمجھ چکی تھی جو جال اس نے بچھایا تھا آج وہ خود اسی میں پھنس چکی تھی، اور میں خاموش کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ زندگی نے پہلی بار مجھے یہ سکھایا تھا کہ ہر جال کامیاب نہیں ہوتی اور ہر دھوکہ دینے والا آخرکار خود بھی ہار جاتا ہے۔ نویدہ کے ہونٹ بری طرح کانپ رہے تھے، آنکھوں میں خوف اور شکست صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے ایک آخری بار اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں پکڑے پسٹول اور چہرے کی سختی نے اس کی ساری ضد، ساری ہمت ایک لمحے میں توڑ دی۔ مولوی صاحب کی آواز تیسری بار گونجی تو اس نے بامشکل اپنے لب ہلائے۔ قبول ہے۔ یہ الفاظ اس کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھے۔ جس کھیل کو وہ جیتنے کی نکلی تھی، وہی کھیل اس کے سب سے بڑی ہار بن گیا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی پورا ہال خاموش ہو گیا، جیسے سب نے ایک بھاری بوجھ اترتے محسوس کیا ہو۔ کسی کے چہرے پر خوشی نہیں تھی، مگر ایک اطمینان ضرور تھا کہ ایک بڑی سازش اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔ میں ایک طرف کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، دل میں عجیب سی کیفیت تھی، نہ خوشی تھی نہ غم، بس ایک سکون، جیسے اندر کا طوفان تھم گیا ہو۔ میں نے آہستہ سے نظریں اٹھائی تو وہ بالاج دروازے کے قریب کھڑا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں کوئی پردہ نہیں تھا، کوئی راز نہیں تھا، بس ایک سچائی اور ایک گہرا سا احساس تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا، سب کے سامنے میرا ہاتھ تھاما اور بہت دھیمی مگر مضبوط آواز میں بولا، اب کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ اس کے الفاظ نے میرے دل کے سارے خوف مٹا دیے۔ میں نے پہلی بار اسے بغیر کسی شک، بغیر کسی ڈر کے دیکھا، اور میرے لبوں پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ دن بعد ہم دونوں اس فارم ہاؤس واپس گئے جہاں ہماری کہانی نے جنم لیا تھا، مگر اس بار وہ جگہ ویسی نہیں تھی جیسے پہلے تھی۔ پہلے وہاں خاموشی اور فاصلے تھے، اب وہاں ہنسی تھی، باتیں تھی، ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ بلاج نے اپنے ماضی کے اندھیرے کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اور میں نے اس کے ہر زخم کو قبول کر لیا تھا۔ ہم دونوں نے سیکھ لیا تھا کہ رشتے صرف محبت سے نہیں بلکہ سچائی، بھروسے اور معاف کرنے کے ہنر سے مضبوط ہوتے ہیں۔ یوں ہماری کہانی جو دھوکے، غلط فہمیوں، رازوں اور آزمائشوں سے بھری تھی، ایک ایسے موڑ پر آ کر ختم ہوئی جہاں دل کو سکون ملا۔ ہم نے ایک دوسرے کو صرف پایا نہیں
بلکہ سمجھا، سنبھالا اور اپنایا بھی۔ اور شاید یہی سچی محبت ہوتی ہے، جب انسان دوسرے کے ماضی کو بھلا کر اس کے حال اور مستقبل کا حصہ بن جائے، کیونکہ آخر میں جیت ہمیشہ سچ اور خالص جذبوں کی ہی ہوتی ہے، اور وہی رشتہ قائم رہتا ہے جس میں وفا اور اعتماد کی بنیاد ہو۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈز۔ ملتے ہیں اگلے نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔